اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہم قرآن میں پڑھتے جاتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے جائیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز سے ہم کو روکا ہے تو ہمارے دل کو یہ پکا یقین ہو اور ہمارا ایمان ہو کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو ہمارے دل کو پکا یقین ہو کہ یہ چیز ہمارے فائدے کی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس چیز کی توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ وہ بصیرت والا ہو، اس کو ہر اچھی چیز اچھی دکھے اور ہر بری چیز بری دکھے. ایسا نہ ہو کہ معاملہ پلٹ جائے، معاملہ الٹا ہو جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ادھر ادھر کیے جاتے ہیں نا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ابیلٹی جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں فیصلہ کرتا ہے. تو ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یعنی دعا کرنے میں کوئی پیسے تو نہیں نہ لگتے انسان کے، کہ دعا دل سے مانگے، تڑپ کے مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بس ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہماری اگلی کی آیت جو ہے نا 282 جو آیت ہے وہ آیت دین کہلاتی ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں نا جو خصوصیات ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ عرش کے نیچے سے خزانے میں سے ہیں، اور سب سے عظیم ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اسی طرح سب سے لمبی جو آیت ہے نا وہ آیت دین ہے. اور آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے کو کتنا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ سب سے لمبی آیت ہے. چلیں پہلے پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں. اس میں ابھی روٹ لیٹرز پہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا پر کوئی حرج نہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے۔ آمنو ماضی کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اذا جب، تداینتم، تداینتم کا کیا مطلب ہے؟ دین کا معاملہ کرو آپس میں تم، باہم لین دین کرو تم۔ دال یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے، اور دین اس قرضے کو کہتے ہیں جس کی مدت کو معین کیا گیا ہو۔ اس میں صرف مال ہی نہیں آتا، دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اذا تداینتم، جب تم آپس میں قرض کا باہم لین دین کرو، بدین کوئی بھی قرض، الی طرف، تک، اجل مدت، مسمى مقررہ، فاکتبوہ تو اکتبو کا مطلب ہے لکھ لو تم سب، ہو اس کو یعنی اس قرض کو۔ ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، کاف تابا اس کا روٹ لیٹر ہے، بینکم تم سب کے درمیان، کاتبن ایک کاتب، کاتب کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی جیسی ساؤنڈ ہے نا، اس کا ایک ہی مولڈ ہے۔ تو فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کرنے والے کو، اور کاتب کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو۔ بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عین دام دال لام اس کا روٹ لیٹر ہے۔ ولا یابا اور نہ انکار کرے، حمزہ با یا اس کا روٹ لیٹر ہے، ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ابلیس کے معاملے میں، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور وہ تکبر کیا، ٹھیک ہے نا، تو ابا کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو۔ ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یہ کہ یکتبا وہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ سکھا دیا اس کو، اس نے یعنی کس نے؟ اللہ، اللہ نے۔ عین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، علمہ یعلم، تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ سکھانا، ٹھیک ہے، تو علمہ اللہ سکھا دیا اس کو اللہ نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ املا کروائے، میم لام لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اور چاہیے کہ املا کروائے، الذی وہ شخص جو علیہ اوپر جس کے ہے، الحق حق یعنی جو مقروض ہے، جو قرض لینے والا ہے وہ لکھوائے۔ ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے، اب آپ کو میں نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ تقوی، متقی، اتقو، یہ سارے ورڈز کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ واو قاف یا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ربابا اس کا روٹ لیٹر ہے، ولا یبخس اور نہ کمی کرے، با خاسین اس کا روٹ لیٹر ہے، باخسا کا کیا مطلب ہے؟ کمی کرنا، اور نہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، یعنی وہ جو قرض جب لکھوا رہا ہو کہ میں نے اتنا قرض لیا ہے تو اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِن پھر اگر، کانا ہے، الذی وہ شخص جو، علیہ اوپر جس کے، الحق حق ہے، یعنی جو مقروض بندہ ہے جو قرض لے رہا ہے، سفیہن بے وقوف، کم عقل، مجنون، یا سفہا کہتے ہیں ہلکی عقل والا، کم عقل والا، او یا ضعیفن کمزور، او یا لا یستطیع نہیں وہ استطاعت رکھتا، قا واو عین اس کا روٹ لیٹر ہے، نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان یملا کہ وہ املا کروائے، میم لام لام روٹ لیٹر ہے، یہ بار بار ورڈ آئے گا، اس کا روٹ لیٹر آپ لکھ لیں، ہوا وہ، فلیملل تو چاہیے کہ املا کروائے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عین دال لام اس کا روٹ لیٹر ہے۔ ابھی یہاں تک ہم اپنی تفسیر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے ہم۔ اب اللہ تعالیٰ آیت دین ہم کو دے رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں قرض کے لین دین کے معاملے میں ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کہ یہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، پیسہ جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر
ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ نہ کیا جائے اور اس کو صحیح طرح سے سنبھالا نہ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں جو کوئی بھی فساد کریٹ کرتی ہو. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو حل دے رہے ہیں کہ جب بھی قرض کا آپس میں لین دین کرو اور ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو دیا ہو تو چاہیے کہ لکھ لو اس کو کہ یہ اتنا قرض دے رہے ہیں، اس مدت کے لیے دے رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ رہ جائے اور کوئی بھی بعد میں گلہ نہ کرے. اکثر و بیشتر ہم کیا کرتے ہیں کہ قرض کا لین دین کر لیتے اور سب لوگ بڑے آرام سے کہتے تھے نہیں آپ تو بھائی ہیں ہمارے، آپ تو بہن ہیں ہماری، کوئی حرج نہیں جی دے دیں گے، آپ پر اعتبار ہے، کون سی بے اعتباری ہے. لیکن اس کے بعد یا تو رقم بھول جاتی ہے اور یا پھر وہ تاریخ بھول جاتی ہے اور دوسرا بندہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قرض صحیح وقت پر یا صحیح رقم ادا نہیں کرتا، تو پھر بہت سارے معاشرتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، دشمنیاں تک ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا حل دے رہے ہیں کہ آپ لکھ لو. اس کو لکھنے سے بہت ساری کنفیوژنس ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو تسلی بھی رہتی ہے کہ آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہے اور میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے دونوں کے پاس یہ دستاویز موجود ہے اور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. پھر کیا کہا گیا کہ جو لکھنے والا ہے وہ لکھے لیکن عدل کے ساتھ لکھے، یعنی ایمانداری کے ساتھ لکھے، جتنی رقم ہے وہی لکھے. کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ کوئی لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور وہ بس کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری جگہ پہ یہ سارے دستاویز بنا دیں اور ہم اس پہ اگر ان کو سائن بھی نہیں آتا تو وہ انگوٹھا لگا دیتے ہیں، یعنی اپنے تھمب کا جو پرنٹ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا وہ پڑھ نہیں سکتے تو وہ صرف سگنیچر کرنا جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ کہاں پر سائن کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ لکھنے والا غلط دستاویز بنا دے اور اس میں کچھ زیادہ لکھ لے جس کی وجہ سے بے ایمانی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہاں جو یہ بات آئی ہے نا کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھے اور انکار نہ کرے، تو اس زمانے میں تو ایسے لوگ موجود تھے جو کچھ ہی کم ہی لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. لیکن آج کل تو یہ ایک پراپر پروفیشن بن گیا ہے جو لیگل پیپرز بنا کے دیتے ہیں. اگر گھر کا کوئی سودا ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی لین دین پیسے کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جب وہ سٹیمپ پیپر بناتے ہیں تو وہ پراپر لیگل طریقے سے اس کو بناتے ہیں اور وہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں. سو اب وہ چیز تو رہی نہیں کہ وہ انکار کرے گا. اگر قرض یا ادھار وہ بندہ لے رہا ہے جو ابھی چھوٹی عمر کا ہے یا اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، اس کے لیے چاہیے کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کا ولی جو ہوش حواس میں ہوگا، جو بالغ ہوگا، جو اس کے معاملات کو سمجھتا ہوگا تو وہ اس کی جگہ پہ املا کروائے گا. یہ اس کا مطلب ہے. اب آگے کی آیتیں کیا ہیں کہ اگر اب آپ نے جس وقت کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہے اور پیسے کا لین دین ہو رہا ہے تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو 2 گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے اس وقت، اس معاہدے کی، پیسے کی لین دین کی 2 مرد بنا لو گواہ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہوں 2 مرد، نہ مل رہے ہوں کہ جو 2 مرد شہادت دیں، گواہی دیں، تو کیا حل ہے اس کا؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ بن جائیں. اور یہ کیوں ہوگا کہ 2 عورتوں کو کیوں اکٹھا کیا گیا؟ ان تدل احداہما، کہ اگر ایک بھول جائے ان دونوں میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری ان دونوں میں سے جو دوسری ہو وہ اس کو یاد کرا دے. اب اس چیز کے بارے میں بھی بہت بڑا کھڑا کیا جاتا ہے ایشو کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے. یعنی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ڈینجرس معاملے میں، سب سے زیادہ ذمہ داری والے معاملے میں عورت کی ذمہ داری کم رکھی ہے، عورت کو ریلیکسیشن دی ہے، عورت کو ایک ساتھی دے دیا ہے، بجائے اس کے الٹا یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری گواہی آدھی کیوں ہے، ہمیں پورا کا پورا گواہ مرد کے برابر کا بنائیں. میری پیاری بہنوں، کبھی بھی عورتوں کو کچہریوں کے چکر لگانے اچھے نہیں لگتے.
کبھی بھی ان کو بہت زیادہ ذمہ داری ہو جائے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو گھر کے علاوہ کوئی ذمہ داری مل جائے نا تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اوور برڈنڈ ہو جاتی ہیں کہ میں بچے بھی سنبھالوں، گھر بھی سنبھالوں، میں کیا کیا سنبھالوں، اور وہ کچھ بھی کام صحیح نہیں کر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عورت کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا نا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو رجال ہیں، جو مرد ہیں، وہ قوام ہیں عورتوں کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عورتوں کی ذمہ داری، ان کی پروٹیکشن، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری، ایکسٹرا ذمہ داری آدمیوں کے سر کے اوپر ہے۔ عورتوں کے کندھوں سے وہ ذمہ داری اٹھا کے آدمیوں کو دی گئی دنیا کے معاملات میں، لیکن جب آپ کے ثواب کا معاملہ ہوگا، آپ کو جنت میں انعام ملنے کا ہوگا، تو آپ کو برابری دی جائے گی۔ دین اسلام میں اگر ایک مرد نماز پڑھ رہا ہے، ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، تو ان دونوں میں اخلاص ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر اور ثواب میں ان کو گھاٹا نہیں دے گا کہ یہ عورت ہے تو اس کو کم ثواب ملے گا اور یہ آدمی ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو سبحان اللہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں عورت کی ایک گواہی ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ تو کبھی بھی مینشن نہیں کرتے جب لڑتے ہیں اور اونچا اونچا بولتے ہیں دین اسلام کے خلاف۔ اچھا، اگر مستشرقین اورینٹلسٹ یا اسلام دشمن کوئی اعتراض کھڑا کرتے ہیں نا، تو بہت سارے مسلمان جن کے پاس نالج نہیں ہوتی وہ بھی ان کے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، وہ بھی وہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں اور جہالت کا ثبوت دیتے ہیں۔ کم از کم اپنے ریلیجن کو تو سمجھیں۔ اب یہ اگر کوئی باہر کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، نان مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، تو آپ اس کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی رضاعت کے معاملے میں قبول کی جاتی ہے، کہ وہ کہہ دے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا تھا اور یہ دونوں بہن بھائی ہیں، یہ ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، تو اس کی گواہی مانی جائے گی، ایک عورت کی ہی گواہی کو مان لیا جائے گا۔ تو اگر دین کو ہم پڑھیں نا تو ہمیں بہت سارے معاملات سمجھ آتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کے اوپر سے کسی ذمہ داری کو ہٹاتا ہے اور کم کرتا ہے تو یہ ہمارا درجہ بلند کرنے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سائیڈ پر ہیں اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم الٹا اس آسانی کو برے طریقے سے لیں اور بدگمانی کے ساتھ لیں اور ایک کویشچن کھڑا کر دیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے درجے کو بلند رکھا ہے مرد سے 3 گنا کہ جب وہ ماں بنتی ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ عورت کے پیریڈ سے پہلے اس کو کتنا سٹریس ہوتا ہے، وہ کتنی چڑچڑی ہو جاتی ہے، تھکن پیدا ہو جاتی ہے، مزاج میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور بچی کے پیدائش کے ساتھ عورت کی ذہن کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتی ہے اس کی۔ تو اگر یہ جیسے اللہ ہوتی ہے نا کہ 2 مشینیں، آپ کہیں کہ 2 مشین، ایک گھاس کاٹنے والی مشین ہے اور ایک سلائی مشین ہے، مشینیں دونوں ہیں لیکن ان کی فیلڈز فرق ہیں، ان کے کام فرق ہیں، ان کے زور میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدمی اور عورت کو پیدا کیے لیکن دونوں کی سٹرینگز فرق ہیں۔ ایک کی سٹرینگتھ کسی اور چیز میں ہے، دوسرے کی سٹرینگتھ کسی اور چیز میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ جس کے پاس وہ سٹرینگتھ نہ ہو اس کو وہ ذمہ داری دے دے کہ وہ مشکل میں پڑ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ذمہ داری دیتا ہے جو آسانی سے وہ برداشت کر سکے۔ اور یہ گواہیوں میں پڑھنے والے قصے، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی عورت ہے جو اتنے مشکل کام جس میں جان کا بھی خطرہ ہو اور کچہریوں کے چکر بھی لگانے ہوں یا اس وقت میں ادھر پہنچنا ہے، ان لوگوں کے سامنے جانا، یہ کون سی عورت پسند کرتی ہے؟ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایک بہت بڑا رپھڑ اکٹھا کر دیا جائے یا ایک بہت بڑا ایشو کھڑا کر دیا جائے۔ سو ہم کو جو مستشرقین ہیں یا جو غیر مسلم اسلام سے بغض رکھتے ہیں، وہ ہمارے منہ کے اندر کوئی لفظ ڈال رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہمیں سوٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہم اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کتنے خوش اور مطمئن ہیں اپنے رب سے، اور کتنے اس چیز پہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم تو خوش ہیں اور راضی ہیں ان چیزوں پہ کہ آپ ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں،
اور دین ہمارا اسلام ہے، اس نے تو ہماری زندگی کو آسان بنا دی ہے۔ نہ یہ کہ ان آسانیوں اور ان مہربانیوں کا بدلہ یہ دیں کہ ہم جو اسلام سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو کر باتیں بنانے لگ جائیں اپنے دین پر۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر 2 مرد نہ ملیں مسلمانوں میں سے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور یہ کیوں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ یہ تو آسانی ہی آسانی ہے، یہ تو مہربانی ہی مہربانی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہ بن ہی گئے ہو تو جب کوئی بلائے کہ اب گواہی آ کے دے دیں کہ یہ ہم نے قرض لیا تھا یا یہ ٹائم مقرر تھا، تو پھر اس وقت گواہ جو ہے وہ انکار نہ کریں کہ ہم گواہ نہیں بنتے، اور نہ کیا کریں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ تم سستی کرو کہ تم اسے لکھو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک مقرر وقت تک۔ یعنی لکھ دینا ایک آسانی والا کام ہے، ایک کنفرمیشن والا کام ہے، اس سے زندگی سکون میں ہو جاتی ہے۔ اب علماء میں یہ یعنی 2 رائے پائی جاتی ہیں کہ کیا یہ واجب ہے کہ اس چیز کو لکھا جائے یا پھر یہ مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیں کہ یہ زندگی کو کتنا پرسکون بنا دیتا ہے کہ ایک چیز جو کسی نے ادھار لیا ہو تو وہ اس ادھار کی چکانے کی مدت اور اس کی قیمت اور اس ادھار کی کیفیت سب کچھ لکھ دے تو کتنی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، نہ کوئی جھگڑا اور نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی بھولنے کا خطرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، کہ یہ چیز یہ لکھ دینا یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، اور زیادہ درست گواہی کے لیے، اور زیادہ اس بات کے لیے کہ تم شک میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ آگے ایک اور ایکسیپشنل کیس بتائیے کہ جس میں اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں، الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونہا بینکم، کہ ایسی مگر یہ کہ وہ تجارت جو دست بدست ہو، تم لین دین کرتے ہو اس کا آپس میں، فلیس علیکم جناح ان تکتبوہا، تو نہیں ہے کوئی گناہ کہ تم اسے نہ لکھو۔ جیسے آپ نے سبزی خریدی اور آپ نے پیسے دی اور سبزی لے لی، بس ختم ہو گئی بات۔ اب تو ایسا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی اور مطلب اب باقی ملکوں میں بھی ایسا ہو گیا کہ ہر چیز کی آپ کو رسید ملتی ہے، لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا دست بدست سودا ہو کہ آپ نے پیسے دیے چیز لی ختم ہو گئی بات، تو اس میں نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب تم باہم خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دیا جائے کاتب اور نہ گواہ کو، یعنی ان کو اس طرح ڈرانا نہیں ہے، دھمکانا نہیں ہے کہ وہ گواہی دینا یا کتابت کرنا ہی چھوڑ دیں، کہ ان کو جان کے لالے ہی پڑ جائیں کہ دوسرا جو ہے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کو دھمکائے کہ خبردار جو تم نے یہ گواہی دی، یا خبردار جو تم نے یہ لکھا جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو ان کی زندگی کو مشکل نہیں بنانا تاکہ یہ سہولت معاشرے میں موجود ہی رہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی ضرر پہنچاؤ گے، نقصان پہنچاؤ گے کاتب کو یا شہید کو یعنی گواہ کو، تو بے شک یہ گناہ ہوگا تمہارے لیے، یہ تمہارے حق میں گناہ لکھا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے کوئی بندہ ڈرتا ہے نا تو وہ ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا، ایک بندہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو دوسرے لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ ایک بندہ تقوی والا پیدا ہو جائے تو معاشرہ بالکل ہی درست ہو جائے۔ ہر کوئی اللہ سے ڈرے، چھپے میں بھی ظاہر میں بھی، لوگوں میں بھی ہو کر اور تنہائی میں بھی، اور کوئی بھی معاملہ چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو یا مالی ہو یا معاشرتی یا معاشی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اندر باہر کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے برے کاموں کو چھوڑیں گے تو ہماری زندگی سب سے پہلا جو اثر ہوگا نا وہ ہمارے اپنی ذات کے اوپر ہوگا کہ ہماری زندگی سکون میں ہو جائے گی۔
اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس کو چیزیں سجھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے اس کو طریقے اور راستے پتہ چل جاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ دیکھیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر ہم کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور کبھی بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھار کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں اتنی لمبی آیت دی ہوئی ہے قرآن پاک میں، کہ وہ سب سے لمبی قرآن کی آیت ہے۔ اور یہ کتنا ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں انسانوں کو ان معاملات کے اوپر، جو انسان لکھتے نہیں ہیں، گواہ نہیں بناتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک خاتون فوت ہو گئیں، اور انہوں نے ان کی زیادہ بہویں تھیں، اور ایک بہو کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا یہ چیزیں میرے بعد صدقہ کر دینا۔ نہ تو اس بات کا کوئی گواہ تھا اور نہ ہی اس بات کو لکھا گیا۔ اور جب وہ خاتون فوت ہو گئیں تو پورے خاندان میں ایک جھگڑا کریٹ ہو گیا کہ وہ مضر تھیں کہ یہ جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ صدقہ کرنا ہے تو میں صدقہ ہی کروں گی، اور باقی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ وراثت میں جائے گا۔ تو جب کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی بات لکھی نہیں ہوئی ہے، تو یہ چیز ویلڈ نہیں ہوگی۔ ویلڈ وہ چیز تبھی ہوگی جب اس کے لیے کوئی گواہ اور کوئی لکھت پڑھت ہوگی۔ تو لکھت پڑھت کتنی ضروری چیز ہے، اس بات سے کتنا ہم کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کتنے زبردست جھگڑے اور ایسا ہوا کہ تعلقات ٹوٹے اس ایک بات کی وجہ سے، اور ہر فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا۔ اور اگر اسی بات کو لکھ دیا جاتا یا ایک دو بندوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے کہہ دیا جاتا تو یہ کتنی آسان بات ہو جاتی۔ تو یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ قرض اور ادھار کے لین دین میں کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف سائڈ پر رکھنا ہے اور آسانی والا معاملہ کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ٹیکسٹ کر دیتے ہیں، اگر آپ کسی سے ادھار لیتے تو آپ کہتے ہیں میرے اس ٹیکسٹ کو سیو کر لیجئے، اور یا پھر کوئی پیپر پہ لکھ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے یا سجیسٹ کیا ہے یا اس کو پسند کیا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں۔ چلے میری پیاری بہنوں، اب اگلی آیت جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، کچھ وہ نیکسٹ ٹائم میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔